السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال تعالى في مقام آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في مقام آخر: ولقد كرمنا بني آدم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے انگریزی مہینوں کی تعداد 12 ہے، جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پہ سال ختم ہوتا ہے، ایسے ہی اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ محرم الحرام سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اور یہ اسلامی مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہے، اور اس مہینے کا آج پہلا جمعہ ہے۔ اس مہینے کے بہت سارے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، بلکہ رجب کا مہینہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے ہی آقا نامدار سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمارے ساتھ ہماری عمروں میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ صحت یابی کے ساتھ مل جائے۔ رمضان اور رجب کے بیچ میں شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کا چاند دیکھنے کے بعد، بلکہ اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان مبارک یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ اس لیے قرار دیا کہ دنیاوی اعتبار سے جب کسی کے یہاں کوئی معزز مہمان آیا کرتے ہیں، جب کوئی بڑا اس کے گھر آنے کا ارادہ کرتا ہے، تو لوگ اتنا ہی اہتمام سے اس کے استقبال کی تیاریاں بھی کرتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی گاؤں کا پردھان یا ملک کا مکھ منتری اگر یہ کہہ دے کہ میں تمہارے گھر پہ آنا چاہتا ہوں، تو سوچئے کہ وہ آدمی کتنا اہتمام کرے گا اس کا، کہ کسی طریقے سے اس کی دل آزاری نہ ہو، میں کتنا انتظام کروں کہ اس کا دل خوش ہو جائے۔
اس لیے کھانے پینے کے اعتبار سے، سواری کے اعتبار سے، گھر کو سجانے کے اعتبار سے، دوسرے معزز مہمان کو بلانے کے اعتبار سے انتہائی اہتمام کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ مہمان بن کر ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو میں اس کے استقبال میں، چونکہ رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پہ فرض ہے، تو میں اس مہینے کے استقبال میں شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد ہی روزے کا اہتمام کرنے لگتا ہوں۔ ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شعبان کے مہینے کے علاوہ رمضان کے مہینے کا روزہ تو فرض ہے، لیکن شعبان کے مہینے کے علاوہ میں نے اتنا کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے آپ کو کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ آخر کیا بات ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا یہ معمول تھا کہ ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ، یعنی ان تین دنوں جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، ہر مہینے کی ان 3 تاریخوں کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر ہفتے کے پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ روزہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ شعبان کے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے، کہ پورے مہینے کا سوائے 29 اور 30 کے، کہ اب 2 دن کے بعد رمضان کا روزہ رکھنا ہی ہے، اس لیے 28 دن کا روزہ مسلسل رکھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی وہ دستاویز تیار کراتے ہیں کہ اس مہینے میں جو ایک رات آنے والی ہے 15ویں شعبان، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے دستاویزات تیار کیے جاتے ہیں کہ اس پورے سال میں کون پیدا ہوگا اور کون مرے گا، کس کی زندگی کا اختتام ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جس وقت میرا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا رہا ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں، میں روزے سے رہوں۔ شعبان المعظم کا مہینہ حقیقت میں یہ آیا ہے رمضان مبارک کی تیاری کے لیے، کہ اس مہینے میں مومن بندے اپنے اعمال کو اور اپنی زندگی کے جو ضروریات ہے اس کے اندر ایک ترتیب بنا لے۔ جیسے کہیں سفر میں اس کو جانا ہوتا ہے کسی کو، تو پہلے سے اس کی ترتیب بناتا ہے، اس کے لیے وہاں کی ضروریات کے سامان کو اکٹھا کرتا ہے تاکہ وہاں جانے کے بعد کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ ایسے ہی دنیاوی اعتبار سے شادی کا موقع آتا ہے تو لوگ مہینوں پہلے سے اس کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، یا کسی خوشی کا دن آتا ہے، آنے والا ہوتا ہے تو لوگ پہلے سے اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ گھر کے تمام افراد، والدین، بچے، بچیاں، پڑوسی، رشتہ دار، دوست احباب سب تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ فلاں دن فنکشن ہے، فلاں دن شادی کی تقریب ہے، فلاں دن خوشی منانے کا دن ہے، اس لیے اس کی تیاری میں لوگ ہر طرح سے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کو کھول دیا کرتے ہیں۔ یہ جنت کو لوٹنے والا مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کے سیزن والا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان مبارک کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ اب یہ ہے کہ اس کی تیاری کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ تو فرمایا ہمارے علماء کرام، بزرگان دین، اہل اللہ،
رمضان کے مہینے کا شعبان سے ہی اس کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ ایسے ہی ہفتے کے جمعے کے دن کے لیے ہمارے اکابرین اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے دن سے جمعے کی تیاری میں لگ جاتے تھے کہ ایک معزز دن آنے والا ہے، ایک بابرکت دن آنے والا ہے۔ تو ایسے ہی رمضان کی تیاری کے لیے فرمایا کہ اپنی زندگی کا ایک شیڈول بناؤ، اپنی زندگی کا ایک نظام الاوقات بناؤ، اپنی دکان کے تجارت کے بزنس کے اندر اس کا ایک نظام بناؤ کہ کس طریقے سے مجھے زیادہ سے زیادہ اوقات ملے اور میں رمضان مبارک کے مہینے میں عبادت کر سکوں۔ اسی مہینے سے 5 وقتہ نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو اس بات کی اہمیت دلائیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ آ رہا ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ آ رہا ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کر دیں۔ اور فرمایا مومن کس چیز کا نام ہے، مسلمان کس چیز کا نام ہے؟ تو فرمایا مومن اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کے نظام الاوقات کو اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ڈھال لے، کہ ہر عمل میں صبح سے لے کے شام تک جتنے اعمال وہ کر رہا ہے، شام سے لے کے پھر صبح تک جتنے اعمال اس کو کرنے ہیں، انسان سوچتا ہے میں سنت والی زندگی کیسے گزاروں گا، مجھ سے کیسے ہو سکے گا، میں تو ایک تاجر ہوں، میں صبح سے شام تک بزنس میں لگا رہتا ہوں، مجھے دکان کا مسئلہ ہے، مجھے کاروبار کا مسئلہ ہے۔ دوستو کاروبار تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا ہے، کاروبار تو ہمارے تابعین اور ائمہ حضرات نے بھی کیا ہے، اور ایسے ایسے تاجر کہ اس وقت پورے ملک میں اتنا بڑا تاجر کوئی نہیں ہوا کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عراق کے اتنے بڑے تاجر تھے کہ اتنا بڑا بزنس کسی کا تھا ہی نہیں پورے ملک میں، اور آپ وقت کے امام زمان بھی تھے، اس زمانے کے امام بھی تھے، اور آپ درس و تدریس کا بھی کام کیا کرتے تھے۔ آپ کے درس میں لاکھوں طلبہ اور شریک ہوا کرتے تھے، لاکھوں لوگ آپ سے قرآن اور حدیث اور فقہ مسئلے مسائل سے فیضیاب ہوا کرتے تھے، اور آپ کی زندگی کا اہتمام تھا کہ آپ فجر سے پہلے تہجد میں مسجد میں جاتے تھے اور اشراق پڑھ کر کے مسجد سے نکلتے تھے۔ اتنے بڑے تاجر، اتنے بڑے بزنس مین، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو ان کی مسجد تھی، جس مسجد میں وہ امامت کرتے تھے، جس مسجد میں وہ درس دیا کرتے تھے، اس میں 30,000 مصلیان ایسے تھے جو تہجد میں آتے تھے اور اشراق پڑھ کر کے جاتے تھے۔ آخر ان کو بھی تو پیٹ تھا ایک بالشتے کا، جتنا بڑا پیٹ ہمارا ہے، ان کو بھی تو بیوی بچے تھے، ان کے ساتھ بھی تو ضروریات لگی ہوئی تھی۔ نہیں میرے عزیز ساتھیوں، ہم دھوکے میں ہیں، شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ اگر میں فجر میں اٹھوں گا تو پھر مجھے صبح 9 بجے کام پہ جانا ہے اور پورے دن کام پہ لگانا ہے اپنے آپ کو، تو میں تو تھک جاؤں گا، میری نیند پوری نہیں ہوگی۔ جبکہ اس زمانے کے اہل اللہ کا اور لوگوں کا یہ اہتمام تھا کہ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ آنکھ تو اللہ نے ان کو بھی دیا تھا، نیند تو ان کو بھی ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی۔ تو آج تو ہر چیز کو سمجھانا بالکل آسان ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم رات کو عبادت کریں گے، رات کو جو تہجد کا اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، تو پھر ہماری نیند پوری نہیں ہوگی۔ روزانہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے موبائل پہ گزر جاتے ہیں، نیند کیسے پوری ہوتی ہے؟ تو فرمایا اسی مہینے سے اپنے آپ کو انٹرنیٹ سے، فیس بک سے، موبائل سے دور رکھیں۔ اس کا اس بے وجہ استعمال جو ہے آج ہی سے ختم کر دیں۔
ورنہ آج امت کے نوجوانوں کا قیمتی اوقات موبائل کے اندر تباہ ہو رہا ہے۔ والدین اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، بچوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا تو اس کا قیمتی اوقات، اس کا بہترین ذہن جو سادہ لو تھا وہ موبائل کے ذریعے سے بالکل ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے اکابرین اس وقت خاص طور سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہ موبائل کے تعلق سے انتہائی جو ہے چوکنا کراتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کراتے ہیں کہ امت کے لوگوں اپنے بچوں کے ذہنیت کو اور اپنے بچوں کے قیمتی اوقات کو موبائل کے استعمال کے ذریعے ان کو تباہ مت کرو، ورنہ یہ اولاد کل میدان محشر میں کھڑی ہوگی اور باپ کا دامن پکڑ کر کے لائے گی، اس نے مجھے میرے ہاتھ میں دجالی فتنہ پکڑا دیا تھا جس کی وجہ سے میں دین سے بالکل گورا رہ گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیمتی اوقات دیا ہے، قیمتی صحت دی ہے۔ ان ساری چیزوں کی قیمت کا اس وقت پتا چلے گا جب یہ چیزیں ہمارے جسم سے دھیرے دھیرے رخصت ہوگی، جب آنکھوں کی روشنی جانے لگے گی، جب کانوں کی سماعت کم ہو جائے گی، جب دل دماغ جو ہے درست نہیں رہیں گے، چیزیں بھولنے لگیں گے، جب صحت کمزور ہو جائے گی، اس وقت انسان کافی افسوس ہوگا، اے کاش میں دیکھنے والا تھا، قرآن کی تلاوت کر لیا ہوتا، میری سماعت ٹھیک تھی، میں اچھی باتوں کو سن لیا ہوتا، میرے اعضاء و جوارح قوہ مضبوط تھے، کاش کہ میں زیادہ سے زیادہ رکوع سجدہ کر لیا ہوتا۔ اب تو دنیا میں ہی پچھتانا پڑتا ہے، آخرت میں تو افسوس ہوگا ہی کہ عمر سے پہلے ہر کسی کے گھٹنے اور جو ہے کمر جو ہے جواب دینے لگے، ہر کسی کو اس کا تجربہ ہے۔ جو کہ فرمایا کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپوں کے 70 سجدوں کے برابر ہے، لیکن اب تو جوانی میں ہی رکوع سجدہ کرنا مشکل ہونے لگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، بار بار امت لوگ اپنے بندوں کو متوجہ کراتے ہیں، ان کو گناتے ہیں کہ میرے بندے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت، کہ اے میرے بندو ذرا دیکھو تو صحیح کہ میں نے آسمان کو کیسا بنایا ہے، کہ بغیر ستون کے اس کو کھڑا کر دیا ہے، زمین کو دیکھو والارض فرشناها فنعم الماعدون، کہ کیسا میں نے زمین کو تمہارے رزق کی تلاش کے لیے بچھا دیا ہے، وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات کو دیکھو کہ جب رات آتی ہے ہر ایک کی آنکھوں پہ نیند طاری ہونے لگتی ہے، ہر ایک سوچتا ہے کہ میں سو جاؤں، میں آرام میں لگ جاؤں، جب دن ہوتا ہے تو ہر ایک کے دل دماغ کے اندر سوچ فکر ہوتی ہے کہ اب دن نکل گیا، سورج نکل گیا، سورج چل گیا، اب میرے کاروبار کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ سارے نظام الاوقات اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سارا نظام جو چلایا ہے، فرمایا اے میرے بندے میں نے تمہارے لیے چلایا ہے، لیکن بندوں کے بارے میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے اپنے بندوں کو، جنات انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی ہر ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ ذرا ہم غور کریں کہ جب تر و تازہ پیڑوں سے، پیڑوں کی پتیوں سے ہوائیں چلتی ہیں تو اس ہواؤں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ انسان ہی تو اٹھاتا ہے۔ دریا کے اندر سے نکلنے والی مخلوقات، مچھلیاں، اس کو کھاتا کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ ہم ہی تو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سورج کی شعاؤں کو جب بکھیرتا ہے تو سورج کی شعاؤں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ہم انسان ہی تو اٹھاتے ہیں۔ جب دن پہ رات تاری ہو جاتی ہے تو اس رات کو استعمال کون کرتا ہے؟ نیند کے ذریعے ہم ہی تو کرتے ہیں۔ زمین سے نکلنے والی تمام اشیاء، سبزیاں، ترکاریاں، پھل فروٹ، ساری چیزیں انسانی تو استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گوشت، جانور کا گوشت، پرندوں کا گوشت کون استعمال کرتا ہے؟ ہم ہی تو استعمال کرتے ہیں۔ تو کائنات و کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندے میں تیرے لیے پیدا کیا ہوں، بلکہ انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کائنات کے نظام کو بالکل سجا دیا کہ جب میرا بندہ جائے، انسان دنیا میں جائے تو کسی طرح کی اس کو پریشانیوں کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت ہمارے لیے روزی کی تلاش اور روزی کے لیے بھاگ دوڑ کرنا یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ایک نمونہ ہے۔ اب بندہ یہ نہ سوچے کہ جب اللہ نے سب کچھ بنا دیا ہے تو پھر ہم گھر بیٹھے تو اس کی کیوں نہیں اترتا؟ اللہ کی حکمت ہے کہ جیتا جاگتا جو جسم اللہ رب العزت نے دیا ہے تو اس کا ایک نظام ہے، اس کو استعمال کرنے کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت والا مہینہ جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہے۔ اور شعبان کے تعلق سے ہمارے اہل اللہ نے، اکابرین علماء نے کیا بہترین بات بتلائی ہے کہ لفظ شعبان کے اندر جو 5 حرف ہیں، شین، عین، با، الف، نون، ایک ایک حرف کی کیا حکمت بتلائی، کیا نقطہ بتلایا ہے۔ فرمایا کہ شعبان کے مہینے کو جو بندہ اپنی اچھی طریقے سے گزارتا ہے تو شعبان کی شین سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شرافت نصیب فرماتے ہیں، اس کے اندر شرافت آتی ہے، عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، اللہ کے سامنے جھکاؤ آتا ہے۔ اور فرمایا عین سے اللہ تبارک علو مرتبت عطا فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اس کو باعزت بنا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ شعبان کا جو با ہے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ جو لوگ نیکی کرتے ہیں، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ آیا نیکیوں کی سیزن۔ اور فرمایا جو الف ہے اللہ تبارک تعالیٰ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ الفت عطا فرماتے ہیں، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر جاگوزی ہو جاتی ہے، الفت، اللہ کی الفت آتی ہے۔ اور فرمایا نون جو ہے، شعبان کا نون جو ہے، جب بندہ اس مہینے میں اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نور عطا فرماتے ہیں۔ نور کیا چیز ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا نور بکھرا ہوا ہے۔ اللہ نور ہے اور اللہ کے نور کا ثمرہ زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نور کی برکت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا نور نہ ہوتا تو سورج میں روشنی نہ ہوتی، چاند کے اندر وہ ضیاء نہ ہوتی، سورج ستارے چمک نہیں سکتے، زمین سے غلہ اگ نہیں سکتا، آسمان سے بارش ہو نہیں سکتی۔ یہ سب اللہ کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر اللہ کا نور بکھرا ہوا ہے۔ لہذا شعبان کے مہینے میں عبادت کر کے، شعبان کے مہینے میں نظام الاوقات کو بنا کر کے ان 5 نعمتوں کو حاصل کرو۔ نعمتیں تو اللہ تبارک تعالیٰ مفت میں عطا فرماتے ہیں۔ شرافت حاصل کرنے کے لیے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، دل دماغ کی سوچ فکر کو نیک بنا لو، شریف انسان کہلاؤ گے، شریف انسان کہلاؤ گے۔ بلندی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سوٹ بوٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں تمہارا مقام عطا فرمائے، لوگ تمہیں عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ جو لوگ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، جب وہ مسجد سے نکلتا ہے سارے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں کہ لوگوں دیکھو یہ فقیر تو ضرور ہے، یہ مالدار تو نہیں ہے، یہ موٹا جوتا پہننے والا، روکا سوکھا کھانے والا تو ضرور ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اس کو الفت بنی ہوئی ہے، اس کے چہرے سے اللہ کا نور ٹپکتا ہے، اللہ کا نور ٹپکتا ہے۔ تو شعبان المعظم کے مہینے کی قدر ہمیں اپنے اعمال سے کرنی ہے، اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرو، اللہ کی محبت کو حاصل کرو۔ دوستو کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے۔ بہرحال ہر ایک کو مرنا ہے، ہر دن ہم جنازے کو دیکھتے ہیں، صبح سے شام تک لوگ اپنے کندھوں پہ جنازے لیے پھر رہے ہیں، قبرستان پہنچا رہے ہیں، لیکن ہم اتنی غفلت میں ہیں کہ ہم اپنی موت کو بھول بیٹھے۔
جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں موت کو روزانہ 70 مرتبہ یاد کرتا ہوں. لیکن قبرستان کب جاتے ہیں؟ جب 15ویں شعبان آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پوری زندگی کا ایک شعبان کا ایک 15ویں شعبان کا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات کو جو ہے قبرستان گئے تھے. تو ہمیں بھی چاہے ہمیں اس دن چلے جائے، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ضروری یہ سمجھنا چاہیے کہ پورے سال، پورے مہینے، پورے ہفتے میں سے ایک وقت نکالے ہم کسی نہ کسی دن ضرور قبرستان کی زیارت کریں. کہ ہمارا یہ عارضی گھر ہے جس کو ہم نے سجایا ہے کمکموں سے، یہ ہمارا عارضی گھر ہے. ہمارا اصلی گھر قبرستان ہے. ہمارا اصلی گھر تو قبرستان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ شعبان المعظم کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے، اس کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بیٹھاتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتلائے ہیں کہ اس میں کثرت سے روزہ رکھنا، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا، کثرت سے لوگوں سے خیر خواہی سے پیش آنا، خوب صدقہ خیرات کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے وہ کہ جب بندہ اپنی خون پسینے کی کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت محبوب ہے تمہارا وہ عمل کہ جس کو تم نے صبح سے شام تک خون پسینہ ایک کر کے حاصل کیا، لیکن جب وقت آیا تو میری نام پہ تم نے اس کو قربان کر دیا. اللہ کو قربانی پسند ہے. اب ہم تھوڑا وقت قربانی دے کر کے یہاں مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ایسے 5 وقتہ نماز کو قربانی دے کر کے اللہ کے گھر میں آئے، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا کیسا سکون عطا فرماتے ہیں. آج ہر شخص پریشان حال ہے، ہر شخص پریشان حال ہے. چہروں سے پریشانیاں ٹپک رہی ہیں، زبان پہ شکایت ہے. اس کا اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے بھلا دیتا ہے میں اس کو بھی بھلا دیتا ہوں. جو شخص مجھے بھلا دیتا ہے میں اس کو بھی بھلا دیتا ہوں. اور جو شخص ایک قدم میری طرف بڑھاتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر کے جاتا ہوں. جو بندہ چل کر کے آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میری رحمت اس کو دوڑ کر کے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے. اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو پہچانو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کتنا قیمتی بنایا ہے. مسلمان بنا کر کے، ایمان والا بنا کر کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، قیمتی اوقات دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان اوقات کو ضائع ہونے سے بچائے اور اپنی جوانی کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.